चांद के कैदी किस्त नंबर 31। दोनों जानिब अंधेरा था और लकोतक मैदान थे। ट्रेन पर होने वाली रोशनी में ज़मीन पर हमारे साथ साथ तेज़ रफ्तार से चल रही थी। सिवाय ट्रेन की छकछक के कोई आवाज़ नहीं थी। ना मालूम मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे पूरी ट्रेन खाली हो। मैंने खिड़की का शीशा ऊपर किया और बाहर झांका। कहीं किसी की मौजूदगी महसूस नहीं हुई। ज़मीन पर पड़ने वाली रोशनी सिर्फ हमारी खिड़कियों की ही नहीं बल्कि दूर तक तमाम ही खिड़कियों की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी, जबकि सिर्फ मेरा और सामने की खिड़की के करीब बैठी शगुफ्ता का साया इन दो खिड़कियों के अक्स में नज़र आ रहा था। जबकि ज़मीन पर पड़ने वाली पूरी ट्रेन की तमाम खिड़कियों के रोशन चौखटे खाली थे। मुझे अपने बदन में चूंटियाँ रेंगती महसूस हुईं। दिल डूबता सा महसूस हुआ। अचानक शगुफ्ता की आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठा, जो शरीफुद्दीन से मुखातिब थी और खाना ना खाने की वजह पूछ रही थी। पता नहीं पर ज़्यादा भूख महसूस नहीं हो रही थी। शरीफुद्दीन ने जवाब दिया। उसने बर्तन समेटे और सीट पर पाँव ऊपर करके बैठ गई। भैया जी, हम कितनी देर में पहुँचेंगे? उसने सवाल किया। ट्रेन तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी। मेरा ख्याल है कि हम पहुंचने वाले ही होंगे, शरीफुद्दीन ने जवाब दिया। मैं खिड़की के बाहर ही देखता रहा। काफ़ी वक्त गुजर चुका था मगर कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी, जबकि अमरोहा और मुरादाबाद के दरमियान शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो सुनसान हो। छोटी छोटी आबादियाँ तो सारा रास्ता ही आती रहती थी। पता नहीं क्या वजह है, मुझे नींद नहीं आ रही, शगुफ्ता ने जमाई रोकते हुए कहा। आप लेट जाएं, नींद आए तो सो जाइएगा। मुरादाबाद आते ही हम आपको उठा देंगे, मैंने कहा तो शरीफुद्दीन ने इजाज़त तलब नज़रों से देखा। हाँ, तुम ऊपर बर्थ पर लेट जाओ, शरीफुद्दीन ये कहते हुए खड़ा हो गया। उसने तमाम बर्थों पर नज़र डाली। मेरी निगाहें उसकी निगाहों के साथ पूरी बोगी का जायज़ा लेने लगी, लेकिन तमाम बोगी खाली थी। ये इत्मीनान होने के बाद सब कुछ ठीक है, शरीफुद्दीन ने छोटा सा तकिया और एक चादर ऊपर रख दी और शगुफ्ता को ऊपर जाने में मदद दी। जब शगुफ्ता लेट गई तो उसके बर्थ के सामने वाली सीट पर मैं बैठ गया और उस पर निगाह रखने लगा। मैं खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। मेरा जहन कई तरह की सोचों की अमाजगा बन चुका था। ट्रेन के खाली होने का एहसास बदस्तूर जारी था। फिर उस आदमी का ख्याल आया जिसे मैंने पहले बीमार आदमी समझा था, लेकिन उसके गायब होने पर वो कोई और ही मखलूक लगा। बकारुल हसन, अचानक शरीफुद्दीन मुखातिब हुआ। मैं अपने ख्यालों से चौंक उठा। वो कौन था? मैंने उसे देखा था, फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। उसकी आवाज़ भराई हुई थी। आज मैंने पहली बार उसकी ये कैफियत देखी थी। शरीफुद्दीन, मैं नहीं जानता वो कौन था। मैं खुद उसके बारे में सोचे जा रहा था। तुमने उसे जाने क्यों दिया? हम उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। आखिर वो बंद बोगी में कैसे दाखिल हुआ? मेरे बस में होता तो मैं उसे कहीं भी नहीं जाने देता। उसे पकड़कर कम से कम ये ज़रूर पूछता कि हमारा पीछा क्यों कर रहा है। क्या मतलब? वो गया नहीं था शरीफुद्दीन, अचानक गायब हो गया था, यूं जैसे हवा में तहलील हो गया हो। ओह, इसका मतलब कि उसका ताल्लुक भी शकुंतला की कौम से है। आखिर कौन होगा? इस कहानी में अभी तक कोई मर्द का जिक्र तो नहीं सुना, मैं बड़बड़ाया, क्योंकि रमज़ो बाबा की बात भूल गए, जो शकुंतला का महबूब था, जिसे तुम्हारे परदादा ने मारकर दफन कर दिया था, जिसकी तलाश में शकुंतला आज भी हवेली के चक्कर काट रही है, शरीफुद्दीन ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा। ये बात मेरे जहन से निकल गई थी। शरीफुद्दीन, हमें अमरोहा से चले कितना अरसा हो गया था। आखिरकार मैं ज़ब्त कर ना पाया। शरीफुद्दीन चौंक उठा। उसकी आंखों में गहरी सोच उतर आई। बहुत देर हो गई थी। वो लपक कर खिड़की के पास गया। उस खिड़की का शीशा खोलकर बाहर झांका और पीछे की जानिब लपका। अब हर तरफ गहमा गहमी महसूस हो रही थी। रोशनी पर लोगों के अक्स पड़ रहे थे। दूर से स्टेशन की रोशनियां नज़र आ रही थीं। मुझे लगता था कि जैसे हम पहुंच गए हो, शरीफुद्दीन बोला। इसी लम्हे ट्रेन ने विसल दी।
اس کی تیز آواز نے گویا زندگی دوڑا دی ہو۔ آواز سن کر شگفتہ بھی جاگ اٹھی۔ شریف الدین نے اسے سامان سمیٹنے کا کہا کیونکہ مراد آباد آ چکا تھا۔ ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو گئی اور پھر رفتار دھیمی ہوتے ہوتے رک گئی۔ میری نگاہیں ڈبوں کے کھڑکیوں پر پڑ رہی تھی۔ لوگ کھڑکیوں سے جھانکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ اسی لمحے میں نے برابر والے ڈبے سے اترتے ہوئے اس کمبل والے آدمی کو دیکھا۔ وہ کمبل میں لپیٹے اندھیرے میں اتر رہا تھا۔ اس گہرے اندھیرے میں مجھے اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، وہی اتڑی ہوئی کھال، وہی آنکھوں میں ملائمت اور وہی دوستانہ چمک۔ اچھا دوست، میں حویلی میں تمہارا انتظار کروں گا 14ویں کی رات کو۔ یہ آواز میری سماعت میں نہیں بلکہ میرے دماغ کے اندر اپنی موجودگی کا احساس دے رہی تھی اور اس کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، یوں جیسے وہ میرے اندر ہی کہیں بیٹھا ہو۔ پھر وہ اچانک پلٹا اور مڑ کر ریل کی چمکدار پٹڑیوں کی طرف چل پڑا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عجیب سی آواز تھی، بھرائی ہوئی بھاری آواز، اور آواز کا ارتعاش کافی دیر تک میرے دماغ میں محسوس ہوتا رہا۔ میں گمسم بیٹھا رہا، چونکا اس وقت جب ریل کے ہلکے ہلکے جھٹکے سے ٹرین رک گئی۔ او بھیا، مراد آباد آ گیا۔ شریف الدین نے میرا کندھا ہلایا۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور نیچے اتر آئے۔ نیچے اتر کر میں نے لاشعوری کے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تانگے پہ سوار سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ پہلے میں شریف الدین اور شگفتہ کو ان کے چچا کے گھر چھوڑنا چاہتا تھا اور پھر اپنے تایا کے گھر جانا چاہتا تھا۔ میرے تایا اور چچا مراد آباد میں ایک گھر میں رہتے تھے۔ شریف الدین اور میرے چچا کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ میرے چچا کا گھر پہلے آتا تھا، شریف الدین ان کا گھر بعد میں آتا تھا۔ شریف الدین نے تو چاہا تھا کہ میں پہلے اتر جاؤں، لیکن میں پہلے اترنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم اس کے چچا کے گھر پہنچ گئے اور اس چچا زاد بھائی فرقان نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے بھی دیکھتے ہی اندر بلا لی اور کھانے کی دعوت دی، لیکن میں نے معذرت کر لی اور خدا حافظ بول کر واپس چلا آیا۔ غالباً 10 سے 12 منٹ بعد ہی میں اپنے چچا کے گھر پہنچ گیا۔ یہاں اندھیرا تھا، شاید سب لوگ سو چکے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو تایا نے دروازہ کھولا۔ مجھے اچانک دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوئے اور لپک کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے انداز میں ایسی وارفتگی، مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے قتل کے منصوبے میں شامل نہیں۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، تمہاری اماں نے تو جان ہی ہلکان کر رکھی ہے، سارا دن تمہاری فکر میں لگی رہتی ہیں اور ساری رات جا کر تمہارے لیے تسبیحات پڑھتی ہیں۔ جی میں واقف ہوں ان کی طبیعت سے۔ آپ سنائیں، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ کی بیٹی کوثر؟ میں نے سب کے بارے میں پوچھا۔ کوثر ان کی اپاہج بیٹی تھی۔ سب ٹھیک ہیں، تمہاری اماں شاید جاگ رہی ہوں، باقی سب تو سو چکے ہیں۔ وہ پلٹے اور مجھے لیے برآمدے کی طرف چل پڑے۔ اس برآمدے کو لکڑی کا جال لگا کر بنایا گیا تھا۔ ان کا پلنگ وہیں پڑا تھا، غالباً وہ وہیں سوتے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، مگر مجھے اماں سے ملنے کی جلدی تھی۔ ہاں بھائی، وہ دائیں طرف والے دونوں کمروں میں تمہاری اماں اور بہنوں کے استعمال میں ہیں، وہ کونے والے کمرے میں ہوں گی، سب وہیں سوتے ہیں۔ میں سوٹ کیس اٹھا کر کونے والے کمرے کی طرف پڑ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اماں جاگ رہی ہوں گی اور میرا خیال صحیح نکلا۔ وہ حسب توقع جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ دروازے کی جانب ان کی پشت تھی، اس لیے وہ مجھے دیکھ نہ پائیں۔ ایک پلنگ پر جہانی آپا اور ایک پر شنو آپا بے خبر سو رہی تھیں۔ دوسرے پلنگ پر چھوٹی پھوپھی سوئی ہوئی تھی۔ اماں کا پلنگ خالی تھا۔ اتنے دنوں بعد گھر والوں کو دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اماں نماز میں مصروف تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر شنو آپا کے پاؤں کا انگوٹھا ہلا دیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ہائے وقار، تم؟ وہ چیخ اٹھی۔ ان کی آواز سے سب ہی اٹھ پڑے اور لپک کر میری طرف آئے۔ ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ اسی وقت اماں نے سلام پھیر دیا اور تڑپ کر میری طرف بڑھیں۔ میں گھر والوں کی اس قدر محبت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں سارے مصروف ہو گئے۔ پھر اماں نے ہولے سے پکارا اور کہا، تم اتنے دن سے وہاں رہے، خیریت تو ہے نا؟
شکنتلا۔ ان کی نگاہیں میری چہرے پر کچھ کھوج رہی تھیں۔ اماں، میں خیریت سے تھا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس وقت بہت تھک گیا ہوں۔ میں دانستہ اس موضوع سے گریز کر رہا تھا۔ اتنے میں جہانی آپا چائے بنا کر لے آئیں اور سب کا دل تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کریں اور ٹرین کے خوفناک واقعے کو سنانا چاہتا تھا، لیکن سنا نہیں پایا کیونکہ اس ہولناک سفر کی داستان سنا کر انہیں دہشت زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار اماں بول پڑی کہ وقار بہت تھک گیا ہے، تم لوگ صبح باتیں کر لینا۔ میں جب لیٹا تو میری کمر میں شدید درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں بمشکل اپنی کرا کو دبایا۔ میں سخت نیند کے باوجود کافی دیر نہیں سو پایا۔ اس کی اتری ہوئی کھال والے شخص کی سرگوشی میرے ذہن میں گونج اٹھی۔ نہ جانے کیوں اس نے دوبارہ حویلی میں ملنے کو کہا تھا۔ حویلی کے نام سے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اس کا بھی تعلق وہیں سے ہے۔ ایسی باتیں سوچتے ہوئے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور میں دن چڑھے سویا رہا۔ جب فجر میں اٹھا تو فجر کی قضا ہونے کا وقت تھا۔ میں اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ نہا دھو کر آیا تو کمرے سے باہر نکل کر جب پہنچا تو سب نے مجھے سلام کیا اور میں کوثر کی طرف بڑھ گیا جو کہ ایک کونے والی کھٹولے میں سیدھی پڑی تھی۔ کوثر کو دیکھ کر میرا جی بھر آیا۔ وہ اور میں ہم عمر تھے۔ اس کا نچلا دھڑ بیکار تھا، حالانکہ چہرے مہرے سب صحت مند لگتے تھے۔ اس کی آنکھیں گہری اداس تھیں۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بہت باتیں کرنے لگی۔ پھر چھوٹی چچی باہر آئیں اور لگی طنز کے تیر برسانے۔ ان کی نیت ان کے الفاظ سے صاف ظاہر ہوتی تھی۔ تایا جی نے ان کا رویہ دیکھ کر ان کو حصہ دے کر ایک طرف کر دیا تاکہ گھر میں سکون ہو۔ حصے کی بات کر کے اماں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آخرکار اماں نے تایا جی کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہر کسی کو حصہ دے کر فارغ کر دیا جائے۔ بٹوارے کی بات سن کر تایا کو اتنا غصہ آیا کہ اماں اور مجھے شرمندگی محسوس ہوئی اپنے خیالات پر۔ اس بٹوارے کی سازش کا ماسٹر مائنڈ تو صرف چھوٹے چچا اور چاچی تھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔